السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی اور میں افتخار شرازی۔ مالیاتی نظام میں بہتری کو لے کے حکومت نے اسٹیٹ بینک کے قوانین میں ترامیم لانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے ایک مسودہ قانون تیار کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق کہا یہ کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک حکومت پاکستان اسٹیٹ بینک سے کسی قسم کو کوئی قرضہ نہیں لے سکے گی۔ ساتھ میں یہ کہ اسٹیٹ بینک کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقامی سطح پہ قیمتوں کو مستحکم کرنا اور معاشی استحکام پیدا کرنا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کو حکومت کی سفارش پر گورنر اسٹیٹ بینک کی تقرری کا اختیار ہوگا اور صدر مملکت کسی عدالتی فیصلے پہ گورنر اسٹیٹ بینک یا دیگر ڈپٹی گورنرز کو تبدیل کر پائیں گے۔ اس سے پہلے یہ اختیار حکومت کے پاس تھا۔ ناظرین، ساتھ میں یہ ترمیم بھی تجویز کی گئی ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کی جو مدت ملازمت ہے اس کو 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کر دیا جائے گا اور مزید 5 سال تک اس میں توسیع بھی دی جا سکتی ہے، جبکہ جو ڈپٹی گورنرز ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 3 کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جن کی مدت ملازمت 5 سال اور مزید 5 سال اس میں بھی توسیع ہو پائے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک وزیر خزانہ کی مشاورت سے ڈپٹی گورنرز کے نام تجویز کریں گے۔ ساتھ میں یہ بھی رکھا گیا ہے مجوزہ قانون کے اندر کہ گورنر اسٹیٹ بینک سمیت ملازمین کو نیب اور ایف آئی اے کی انکوائری سے چھوٹ ہوگی۔ بورڈ آف گورنرز کی اجازت کے بغیر گورنر اسٹیٹ بینک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی، نہ تو ایف آئی اے، نہ ہی نیب، نہ کوئی اور تحقیقاتی ادارہ ان افراد کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کر سکے گا، اور بظاہر بدنیتی کی بنیاد پر اسٹیٹ بینک کے ملازمین کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکے گی اور انہیں سرکاری ملازمین کے قوانین سے بھی چھوٹ حاصل ہوگی۔ ساتھ میں یہ کہ سابق گورنر، ڈپٹی گورنر اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بھی تمام انکوائریز سے چھوٹ حاصل ہوگی۔ پارلیمنٹ اسٹیٹ بینک کے کسی بھی ملازم کو طلب کرنے کی مجاز ہوگی، گویا کہ اب بینک صرف پارلیمان کو جواب دہ ہوگا اور حکومت کو جواب دہ نہیں ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کوآرڈینیشن بورڈ کو ختم کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے اور ساتھ میں اسٹیٹ بینک میں ایگزیکٹو کمیٹی کے قیام کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی گورنرز، ڈپٹی گورنرز، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اور متعلقہ افسران پر مشتمل ہوگی۔ ایگزیکٹو کمیٹی میں گورنر اور ڈپٹی گورنرز کو ووٹ کا حق دینے، جبکہ بورڈ کو آڈٹ کمیٹی کی تقرری کا اختیار دینے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر بینک کے ملازم کو چیف انٹرنل آڈیٹر تعینات کیا جا سکے گا۔ اگرچہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سب کچھ پاکستان کے اندر جو مالیاتی نظام ہے اس کے اندر شفافیت لانے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس مجوزہ ترمیم کے ذریعے اسٹیٹ بینک کو ایک خود مختار ادارہ بنایا جا رہا ہے اور یا پھر آزاد ادارہ بنایا جا رہا ہے، اور کیا یہ سرکاری عمل دخل سے آزاد ہوگا یا پھر ریاست سے آزاد ہونے جا رہا ہے، اور کیا یہ خالصتاً ایک مالیاتی فیصلہ ہے یا پھر سیاسی فیصلہ ہے، اور اگر یہ سیاسی فیصلہ ہے تو کیا ملک کے اندر کچھ لوگ اس فیصلے کے اندر شامل ہیں یا کہیں بیرون عناصر بھی اس فیصلے کو کرانے میں اپنا عمل دخل رکھتے ہیں۔ ناظرین، اگر تاریخ کے اوپر ایک نظر دوڑائی جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے جو خاتمے کا وجہ بنی تھی وہ بھی اس وقت کا جو مالیاتی نظام تھا، گویا کہ اس وقت کا جو سلطنت عثمانیہ کا مالیاتی بینک تھا وہ حکومتی اور ریاستی عمل دخل سے باہر نکل گیا تھا، اور پھر اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بیرونی عوامل کار فرما ہوئے اور بالآخر وہی مالیاتی نظام سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باعث بنا۔ پاکستان کے اندر اگرچہ بنیادی طور پہ ایک نیتی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، دیکھنا یہ کہ پارلیمان اس کے اوپر کیسے رسپونڈ کرتی ہے، لیکن جو خدشات جنم لے رہے ہیں اور جن ایک طرح سے خطرات کا اظہار کیا جا رہا ہے، ہم ان کے حوالے سے کچھ معاشی ماہرین سے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بعد کوشش کریں گے کہ ملک کے جو ماہ ناز اور ماہر معاشیات ہیں ان سے گفتگو کی جائے اور جو خدشات اور خطرات کا اظہار کیا گیا ہے ان سے جوابات لیے جائیں۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ نیوز آئی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ملک کے ماہ ناز ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر، اسٹیٹ بینک کے نظام کے اندر شفافیت لانے کے لیے اور ادارے کو اور زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے مجوزہ ترامیم آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی،
سر یہ بتائیے گا کہ اب اس میں تو لگتا ہے کہ حکومتی عمل دخل بالکل ختم ہونے جا رہا ہے، تو کیا سمجھیں ہم اس کو؟ کیا اب حکومتی عملداری سے باہر نکالا جا رہا ہے، آزاد کیا جا رہا ہے پھر، یا یہ ریاستی عملداری سے بھی باہر نکل رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ اس میں کئی پہلو ہے اس بل میں جو کابینہ نے اپروو کیا ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں پیش کریں گے، لیکن اس پہ 3 بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ جو نیا اس وقت جو بورڈ ہے اسٹیٹ بینک کا، بورڈ آف ڈائریکٹرز، اس میں وزیر خزانہ ممبر ہے۔ جی، تو بورڈ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں حکومت کا فیصلے کا بھی ایک عنصر ہوتا ہے، کیونکہ ایک ممبر موجود ہے حکومت کا۔ جو نیا بل ہے اس میں حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، وہ حکومت سے تو آزاد ہے۔ پھر اس میں جو اس کا جو کام ہے اسٹیٹ بینک کا، اس کو لکھا گیا ہے کہ اس کا جو سب سے پرائمری اولین آبجیکٹو ہے وہ ہے افراط زر کو کنٹرول کرنا۔ باقی جو اسٹیٹ بینک کے اس وقت کام ہے، معیشت کی بحالی، ڈیولپمنٹ کرنا، روزگار دینا، یہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ایک بہت ہی تیسرے درجے پہ ڈال دیا گیا ہے۔ اور 2 جگہ بل میں لکھا ہے کہ افراط زر کو کنٹرول کرنا یہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے۔ اب اس میں جو مسئلہ یہ ہے کہ افراط زر 2 وجہ سے ہوتا ہے، ایک ڈیمانڈ سائڈ ہوتا ہے اور ایک سپلائی سائڈ ہوتا ہے۔ ڈیمانڈ سائڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر معیشت میں بہت زیادہ پیسہ گھوم رہا ہے اور قوت خرید زیادہ ہے تو پھر، اور اشیاء کم ہے منڈی میں، تو قیمتیں بڑھے گی۔ اس کے لیے اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی ہوتی ہے وہ کارآمد ہوتی ہے، وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے اور طریقے سے معیشت میں جتنے پیسے سرکولیٹ ہو رہے ہیں وہ کم کر دیتے ہیں، تو ڈیمانڈ سائڈ سے انفلیشن کنٹرول ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرا جو انفلیشن کی وجہ ہے وہ سپلائی سائڈ ہے، وہ یہ کہ اگر کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے مال پیدا کرنے کی یا مال کی، تو اور وہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے بجلی کی قیمت بڑھا دی، گیس کی قیمت بڑھا دی، روپیہ ڈی ویلیو کر دیا، مہنگا روپیہ ہے تو چیزیں بھی مہنگی آ رہی ہے، اس سے ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ سپلائی سائڈ انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ جب آپ نے اسٹیٹ بینک کا رول دے دیا کہ آپ نے انفلیشن کنٹرول کرنا ہے، تو وہ تو سپلائی سائڈ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ سپلائی سائڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ نے مانیٹری پالیسی کا استعمال کیا تو اکانومی میں ریسیشن آ جائے گا، یعنی پروڈکشن گرنی شروع ہو جائے گی، بے روزگاری بڑھ جائے گی۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ جو حکومت کے وسائل ہے، جو ٹیکس اور نان ٹیکس ہے، جتنے بھی وسائل حکومت جمع کرتی ہے، سب سے پہلے جو حق ہوگا وہ قرضوں کی ادائیگی کا ہوگا اس میں، اور اس میں ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور ایشین بینک کا نام لے کے لکھا گیا ہے کہ ان کے قرضے اولین طور پہ ادا کیے جائیں گے، پرائرٹی۔ جو بچے گا وہ پھر دوسرے آپ استعمال کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے قرضوں کی ادائیگی جو ہے وہ ٹوٹل جو ہمارے ٹیکس کے اور نان ٹیکس کے وسائل ہے وہ اس سے زیادہ ہے، تو بچنا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ اسٹیٹ بینک کے حوالے کیا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک یہ قرضوں کی ادائیگی کرے گا، اور اسٹیٹ بینک کے پاس اگر پیسے ختم ہو گئے تو وہ وفاق سے اضافی پیسے مانگے گا، اور وفاق نے لازماً 30 دن میں وہ اضافی پیسے دینے ہیں۔ تو وفاق تو پہلے سر وسائل کی کمیابی کا رونا رو رہا ہے، اب تو 28ویں ترمیم کے بعد وسائل تو صوبوں کے پاس چلیں گے زیادہ تر۔ یہ بھی غلط ہے، غلط پروپیگنڈا ہے وفاق کا کہ صوبے کے پاس چلا گیا۔ یہ اس پہ کسی دن اور بھی بات کریں گے، لیکن یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ یہ جب اب تک یہ ہوتا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی اسٹیٹ بینک، سینٹرل بینکس ہیں، انڈیا بھی ہمارے ساتھ ایک مثال ہے، وہ یہ کہ جب حکومت کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ اسٹیٹ بینک سے لون لیتے ہیں۔ اس بل میں اسٹیٹ بینک سے وہ 1 روپیہ بھی نہیں لے پائیں گے۔ تو اسٹیٹ بینک بجائے بینک کس لیے ہوتا ہے؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی بینک اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان سے وسائل حاصل کر سکیں، پیسے لے کے، لون لے کے کاروبار کریں، جو بھی کریں، گاڑی خریدیں، گھر خریدیں۔ بینک پیسہ دیتا ہے،
صحیح. یہ ایک ایسا بینک ہو جائے گا جو بینک گورنمنٹ کو 1 روپیہ بھی نہیں دے گا، لیکن گورنمنٹ بینک کو پیسے دے گی. تو کیا لگتا ہے سر ڈاکٹر صاحب، یہ کیا لگتا ہے پھر فیصلہ یہ کیا واقعی مالی معاملات کے اندر بہتری لانا ہے یا پھر یہ سیاسی فیصلہ ہے؟ اور اگر سیاسی فیصلہ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بیرونی عوامل بھی اس کے اندر کار فرما ہے؟ جی مجھے یہ نہیں پتا اس میں کون ذمہ دار ہے. ظاہر ہے ریاست کیبنٹ نے اپروو کیا ہے تو پوری حکومت اس کے پیچھے ہے. حکومت نے رضامندی دی ہے، پورے کیبنٹ نے رضامندی دی ہے اس کی. تو ہم ذمہ داری تو انہی کی کہیں گے. یہ ڈرافٹ کہاں سے آیا، بیجنگ سے آیا، واشنگٹن سے آیا، ساؤتھ افریقہ سے آیا، یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ ہے کہ یہ ڈرافٹ جو ہے یہ پاکستان کی حکومت نے، کیبنٹ نے اپروو کیا ہے. لیکن اس میں ضرور یہ ہے کہ جو غیر ملکی مالیاتی ادارے ہیں یہ اپنے قرضے محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان پہ لازم کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ ہمارے پیسے دیں گے، بعد میں آپ تنخواہ دیں گے فوج کو، بعد میں آپ تنخواہ دیں گے پولیس والوں کو، بعد میں آپ تنخواہ دیں گے ٹیچرز کو اور ڈاکٹرز کو. یہ باٹم لائن ہے اس نئے بل کی. اور کیا کیسر بنگالی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے مالیاتی پالیسیز کے اندر بیرونی عمل دخل کے راستے بھی کھل جائیں گے، دروازے کھل جائیں گے اس بل آنے کے بعد؟ کہ ایسا ہوگا کہ چونکہ اسٹیٹ بینک ہم سے مانگے گا، حکومت سے پیسے مانگے گا کہ ہمارے پیسے ہمارے کم ہو گئے، چونکہ ہم نے اور مزید ادائیگی کرنی ہے قرضوں کی، تو حکومت پیسے دے 30 دن کے اندر. حکومت کے پاس نہیں ہوں گے تو حکومت کو مزید قرضے لینا پڑے گا صحیح قرضہ واپس کرنے کے لیے. تو حکومت پاکستان کا اور پاکستانی ریاست کا ایک ہی کام بن جائے گا. ایک کام صرف وہ کرے گی، قرضے لے گی قرضے واپس کرنے کے لیے. اور اس صورت میں تو ہر قسم کی مداخلت ہو سکتی ہے. صحیح. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیتے قرضے، مزید قرضے نہیں دیتے، تو پاکستان کہاں سے واپس کرے گا؟ اس میں جو بھی سیاسی شرط لگائی ہوگی وہ پاکستان کو منظور کرنی پڑے گی. یہ خطرہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. صحیح. اور انفیکٹ جو تحقیقاتی اداروں کی کارروائی سے استثناء دیا گیا ہے اور پھر گورنر اسٹیٹ بینک کی مدت بھی 5 سال کر دی گئی ہے، پھر 5 سال ایکسٹینڈیبل بھی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ادارے کی کارکردگی میں بہتری کے کچھ امکانات ہو گئے یا اس سے معاملات اور زیادہ بگڑنے کا اندیشہ ہے؟ دیکھیے اس ادارے کا کام تو بہت محدود ہو گیا نا. اس ادارے کا کام جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ بیرونی جو قرضہ ہے اس کی ادائیگی کریں، اس کو ادا کریں. صحیح. اور پاکستان میں افراد زر اگر ہے تو اس کی مانیٹری پالیسی سے کم کریں. یعنی انٹرسٹ ریٹ بڑھا دے. اگر افراد زر بڑھ رہا ہے تو انٹرسٹ ریٹ بڑھا دے. یہ جو اس وقت پچھلے 2 سال میں بھی انہوں نے کیا 13.25% کر دیا انٹرسٹ ریٹ. جو بزنس ہاؤسز تھے وہ شور مچاتے رہ گئے. یہ کریں گے، ان کا یہی ایک کام ہوگا. تو کارکردگی ان کی کارکردگی سے پاکستان کا ہمیں کیا واسطہ ہوگا؟ ہم ان کی کارکردگی سے لوگوں کے عوام کے مسائل کا واسطہ نہیں رہے گا نا کوئی. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب. ہمارے معاشیات بات کر رہے مجوزہ ترامیم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے جو پارلیمان کے اندر لائی جا رہی ہیں، اور انہی خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ شاید اب اس بینک کا جو کردار ہے وہ قرضوں کی واپسی تک یا کم از کم اس حوالے سے حکومت کے اوپر ایک دباؤ برقرار رکھنے کے حوالے سے ہوگا، لیکن لگتا نہیں کہ اس سے جو عوامی مسائل ہیں وہ حل ہو پائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی حوالے سے ایک اور اوپینین لینے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر صحافی اور ماہر معاشیات طاہر ڈھینسا صاحب. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ان سے گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دینے کے حوالے سے نئے مجوزہ قانون کی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ڈی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد سلیری صاحب اور سینئر صحافی اور معاشی معاملات پہ نظر رکھنے والے طاہر ڈھینسا صاحب. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ ہی طرف آؤں گا. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے جو نئے قوانین لائے جا رہے ہیں. اگرچہ حکومت نے تاثر یہ دیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے مالی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے، بٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ
اس سے نہ صرف حکومتی بلکہ ریاستی عملداری سے بھی باہر نکالا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو بیرونی مداخلت ہے پاکستان کے مالی معاملات میں وہ کہیں بڑھ جائے گی. کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیے ابھی تک جتنی بھی ڈسکشن اسٹیٹ بینک کے اس ڈرافٹ آرڈیننس پہ ہو رہی ہے وہ ایک ایسے ڈرافٹ پہ ہے جو کہ حکومت نے ابھی تک آفیشیلی نہ تو اناؤنس کیا ہے نہ پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے. میری اطلاعات کے مطابق ایک سے زیادہ مسودات جو تھے وہ بنائے گئے تھے اور ہر کوئی اپنے اپنے ڈرافٹ پہ اس کو تناظر میں دیکھ رہا ہے. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اب بہادر صاحب پارلیمنٹ میں کون سا ڈرافٹ لے کے جاتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. جو دوسرا ہے ان پرنسپل ریگولیٹر جو ہے ان کو خود مختار ہونا چاہیے اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بھی ایک ریگولیٹر ہے بینکس کا. اب اس میں کیا کن شرائط پہ ہونا چاہیے اس پہ بحث ہو سکتی ہے. کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک کے دائرہ کار میں نہیں ہونی چاہیے اس پہ بحث ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کسی کو رسپانسبلٹی اور اٹانومی دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ پھر آبلیگیشن کیا ہونی چاہیے, کون سے ایسے آبجیکٹو ہوں گے ٹینجیبل قسم کے جو کہ ہم کہیں کہ جی گورنر اسٹیٹ بینک اس کو حاصل کرے, اس پہ بحث ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ حکومتیں جو ہیں ان کو ہم فری کر دیں کہ وہ اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھاپ کے اپنے ادھار پورے کرتی رہیں تو پھر پاکستان IMF جیسے جو ہیں معاہدات ہر حکومت جو ہے اس کو IMF کے پاس جانا پڑے گا. کیونکہ اگر ہم پچھلے سائیکل کو دیکھیں پچھلے 5-6 حکومتوں کو تو یہی ہوتا رہا ہے کہ جب فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا تھا تو ہر حکومت اسٹیٹ بینک کے پاس گئی بورنگ کی, اور بورنگ اسٹیٹ بینک کی بورنگ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نوٹ چھاپے اور اپنے اخراجات پورے کیے. اور اگر صرف بورنگ روکنے کی بات ہے تو جو موجودہ جو 22واں پروگرام IMF کا اس میں ہر کوارٹر میں اسٹیٹ بینک سے بورنگ کو زیرو کرنے کی شرط جو ہے وہ تو پہلے سے رکھی گئی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کرنسی کی بات کرتے ہیں تو کرنسی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے اوپن مارکیٹ میں وہ ایک فری فلوٹنگ ریٹ ہے مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق, اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جیسے 153 روپے کچھ پیسے پہ ڈالر چل رہا ہے, یہ 170 تک 169 روپے تک گیا تھا. تو وہ جو شروع میں خدشات بتائے جا رہے تھے کہ شاید ڈالر جو ہے وہ 200 روپے پہ پہنچ جائے 180 پہ پہنچ جائے, وہ پچھلے 1.5 سال میں تو نہیں ہوا. تو ایک جو فیئر آف ان نون ہے وہ ہے, اور اس کے لیے حکومت کو اور اسپیشلی اب منسٹری آف فائنانس حماد صاحب کی قیادت میں ان کو اپنی کمیونیکیشن میرا خیال ہے تھوڑی سی بہتر اور ٹرانسپیرنٹ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ ایک انفارم ڈسکشن اور انفارم ڈبیٹ میں جائیں. صحیح. ہمارے ساتھ طاہر ڈھنسر صاحب کو بھی شریک گفتگو کرتے ہیں. طاہر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, ایک طرح سے تو بہتر ہے, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ادارے جہاں پہ حکومتی عمل دخل بہت زیادہ تھا رادر وہ پرفارم کرنے کے وہ سفید ہاتھی بن گئے, پھر وہاں پہ پولیٹیکل انٹرونیشن اتنی زیادہ ہوئی کہ ان کی کارکردگی بہت پیچھے چلی گئی. تو لگتا نہیں ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایک خود مختار ادارے کے طور پہ پھر اس کے سربراہ کی تقرر بھی 5 سال کے لیے تاکہ پالیسی کے اندر ایک تسلسل نظر آئے. تو بازی نظر میں لگتا تو ہے کہ یہ بہتر اقدامات ہے, کیوں اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے جو میرے خیال میں ہر ایک کی اپنی رائے ہے اور میں سب کی رائے کی بڑی قدر کرتا ہوں. میرے خیال میں یہ ایک سیاسی اقدام ہوگا, پیور مالیاتی یہ اقدام ہے نہیں, لگتا نہیں. اور اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں 18ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ. کیسر بنگالی صاحب ابھی کچھ کہہ رہے تھے, میں اس سے بھی ایگری نہیں کرتا. ایک زمانے میں جو NFC ایوارڈ جو ہے وہ الگ سے ہوا, بٹ 18ویں امینڈمنٹ کی وجہ سے اکثر منسٹری اور پھر وہ پیسے بھی وہاں پہ چلے گئے. بلوچستان کو 85 ارب روپے ایک دفعہ دیا گیا, وہ خرچ ہی نہیں ہوا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو فیڈریشن کے پیسے تھے وہ جب جا کے لگتے تھے تو کسی ڈسٹرکٹ میں لگتے تھے. مثال کے طور پہ ایک پل بنا رہے جو فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے, اب اس میں کیا کرے گی وہ کرنے کے لیے؟ صوبوں کے پاس جو ہیں وہ پڑے ہوئے, اب بلدیاتی بحال تو کر دی ہے اور وہ چیف منسٹر ہاؤس سے وہ سارے ڈسپینس ہوتے رہے, ہم نے دیکھا, اور سارے قرضوں کی ادائیگی جو ہے وہ فیڈریشن کی ذمہ داری ہوگی. فوج کا خرچ اور جو قرضے صوبوں نے بھی لیے ہوئے تھے. ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ پہلے فائنانس منسٹر تھے جنہوں نے صوبے کی ڈائریکٹ نیگوسیشنز کی اور لون لیا ورلڈ بینک کا سندھ کے پروونس کے لیے, جس کی گارنٹی فیڈریشن نے نہیں دی. تو یہ ہم نے اب دیکھا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اب
بات صرف ایک تو فیڈریشن سے پیسے لے کے صوبوں کی طرف گیا اور وہ ڈیوالو ہو کے نیچے نہیں آئے. اب جو رہی صحیح کوئی مالی پرووینس ہے وہ دے دی گئی ہے اسٹیٹ بینک کو کہ آپ بیرونی قرضوں کی اپنی ادائیگی کریں, اور اگر نہ پیسے بچیں تو آپ فیڈریشن کو کہیں کہ آپ پیسے اور دیں لا کے اور اس کو کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں سوئر قسم کی فزیکل انسفیشنسی ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ملٹری کی وجہ سے نہیں بٹ کہ فزیکل سٹارویشن کی وجہ سے جو ساورن اسٹیٹس ہیں ختم ہو جایا کریں گی. اب آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک کا اگر فیڈریشن کو وہ کسی بھی طرح نہ فیڈریشن کا کوئی نمائندہ بیٹھے گا بورڈ میں, اور جو ایگزیکٹو بورڈ ہے پہلے فائنانس منسٹر یہ سیکٹری ہوتے تھے, اب وہ نہیں بیٹھیں گے, اور کہا جا رہا ہے اگر بیٹھیں گے بھی تو وہ ایکس اوفیشو ہوں لیکن ووٹنگ رائٹ نہ ہو اسے کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ آنسریبل ہوگی ایک طرح سے اسٹیٹ بینک کو, اور اسٹیٹ بینک اسٹیٹ بینک کس لیے بنایا گیا تھا؟ اسٹیٹ بینک اس لیے بنایا گیا تھا کہ اسٹیٹ کے اندر جو بینکنگ ریگولیشنز ہیں ان کو مانیٹر کرے اور ان کو آگے چلائے اور مانیٹری پالیسی کو کرے. اس لیے تھوڑا بنایا گیا تھا کہ فیڈریشن کو بالکل, ہاں وہ بات بھی درست ہے کہ پچھلے دور میں اسحاق ڈار کے دور میں ہم نے دیکھا 6-7 ارب ڈالر ہر سال کرنسی کو اسٹیبلائز رکھنے کے لیے پمپ کیے گئے. اگر وہ ادا کر دیے جاتے تو اس سے اس وقت بوجھ کم ہوتا, لیکن یہ دوسری ایکسٹریم پہ سوئنگ کر گیا بالکل اسٹیٹ بینک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد یہ ایک کرپ کرتے تھے صوبے کے اسٹیٹ بینک بھی الگ ہونا چاہیے. جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن الگ الگ بنا لیے نا, تو اب دیکھیں اس کا انجام کیا ہو رہا ہے, کہیں اس طرح کے یہ سلسلہ ہے. تو یہ اٹانومی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ساورن فیصلہ ہے. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ حکومت کے پنجے سے نہیں بلکہ اسٹیٹ سے آزاد ہو جائے گا, میرا یہ ذاتی خیال ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب پوائنٹ ٹیکن. جی طاہر صاحب, میں ڈاکٹر صاحب یہی نقطہ آپ کی طرف لے کے آؤں گا. ایک تو جو طاہر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اب رادر ریاست آنسریبل ہوگی اسٹیٹ بینک کے سامنے. دوسرا یہ بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ بنیادی طور پہ اگر یہ بہتری کے لیے کام کیا بھی جا رہا ہے سر, لیکن اسٹیٹ بینک کے اندر حکومتی عملداری ختم ہو کے رہ گئی ہے. اب ان کے نمائندے فیصلہ سازی میں شریک نہیں ہوں گے, وہ کہ وزیر خزانہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر نہیں رہیں گے, نہ تو سیکرٹری خزانہ ہوں گے. ساتھ میں خود ادارہ کسی بھی جو تحقیقات کرنے والے اس کے سامنے آنسریبل نہیں ہوگا. تو یہ کیسے ممکن ہے سر کہ پھر پاکستان کے مالیاتی معاملات ڈیسائیڈ کرنے والے لوگ وہ کیسے فیصلے کر رہے ہیں, اور ان کے پیچھے کیا محرکات, ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور ہم سمجھے کہ سب کچھ درست ہوگا؟ سر صاحب یہاں پہ بھی اگین ہمیں وہ جو فائنل ڈرافٹ ہے جی کا انتظار کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ اس طریقے کی ایک بلینکٹ انڈیمنٹی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے یا دی جا رہی ہوگی گورنر کو اور ممبرس کو. یہ تو اگر آپ کے خیال میں دی جا رہی تو غلط ہوگی. ہاں, کیونکہ یہ تو پالیسی ڈیسیژنز پہ تو دی جا سکتی ہے, لیکن لیٹس سے کہ میں اگر ممبر ہوں یا گورنر ہوں اور میں ان سائڈ انفارمیشن استعمال کرتے ہوئے کہ کرنسی جو ہے وہ اس کا ایکسچینج ریٹ کیا بنے گا, یا یہ دیکھتے ہوئے کہ اچھا انٹرسٹ ریٹ کہاں پہ چڑھے گا, میں وہ انفارمیشن جو ہے وہ لیک کرتا ہوں یا اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہوں, تو ظاہر ہے میں آنسریبل ہوں گا. اس پہ تو کرمنل پروسیڈنگ بنے گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے ہر ایکشن کو بالکل انڈیمنٹی دے دی جائے. تو اس میں جو ان گڈ فیتھ پالیسی ڈیسیژن, جیسے ابھی بیوروکریٹس ان گڈ فیتھ اگر پالیسی ڈیسیژن لے رہے ہیں تو ان پہ کہا جاتا ہے کہ جی اس پہ جو نیب کے امینڈیڈ لاز تھے کہ اس پہ نیب جو ہے وہ ہاتھ نہیں ڈال سکے گی. تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ فائنل کیا. دوسرا ایک اور چیز جو ہے نا, دیکھیے بہت سے ملکوں میں یہ بحث جو ہے اس کی نوعیت مختلف قسم کی ہے. اگر آپ انڈیا کے ریزرو بینک کی مثال دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مودی نے آ کے جب ریزرو بینک آف انڈیا کی اٹانومی جو ہے اس پہ ہاتھ ڈالا تو ڈاکٹر راجن ناتھ رجنا جو ان کے گورنر اسٹیٹ بینک تھے, انہوں نے ریزائن دیا, اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریزرو بینک آف انگلینڈ کے لیے جو فائنل کینڈیڈیٹس ہیں ان میں وہ شارٹ لسٹ ہو رہے ہیں. بحث تو یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک کو خود مختار ہونا چاہیے یا نہیں, یہ ایسی بحث ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے یا نہیں پڑھانا. تو جو دنیا کے 100 سے زیادہ جو ریاستیں ہیں وہ پہلے سے اس چیز پہ ڈیسائیڈ کر چکی ہیں کہ بینک کو اٹانومی دینا امپورٹنٹ ہے. اب یہ اس پہ بحث ہونی چاہیے کہ اس اٹانومی کی لمٹ کیا ہوگی, اس پہ بحث ہونی چاہیے کہ اس میں ٹارگٹ کیا رکھا جائے گا,
अगर हम ये कहते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट में और करेंसी में उसके डिसीजन स्टेट बैंक के खुद मुख्तार होंगे, तो क्या हम इसको लिंक कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है साल में जो रेंज होगी उससे नहीं बढ़ेगी? तो लेट्स से कि मुझे ये कहा जाता है कि जी इन्फ्लेशन जो है वो 5% से 7% से 10% से नहीं बढ़ने चाहिए, उसमें जैसे मर्जी इंटरेस्ट रेट को मैं मैनेज करूं या करेंसी को जैसे मर्जी मैनेज करूं, तो ये जिम्मेदारियां जब आप देख के टारगेट के साथ लिंक करते हैं तो फिर वहां पे ऑटोनॉमी बनेगी। तो हमें थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा कि कौन सा मुसवदा सामने आता है। ताहिर साहब, आपको भी यही लगता है कि बुनियादी तौर पे वो जो कैसर बंगाली साहब भी कह रहे थे कि अगर सप्लाई और डिमांड साइड दोनों पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का इख्तियार स्टेट बैंक के पास चला जाता है तो फिर रिसेशन का एलिमेंट भी देखने को मिलेगा, तो आप भी इत्तेफाक करते हैं कि कुछ ये खदशात जो हैं वो दुरुस्त हैं? देखें जी, जो कर्ज़ों की अदायगी का सिलसिला है उसमें स्टेट बैंक का क्या ताल्लुक है? स्टेट बैंक को ये कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक कर्ज़ों की अदायगी कर देगा और पैसे कम होंगे तो हुकूमत को कहेगा कि वापस दे दें। अगर सॉवरन डिफ़ॉल्ट हो जाती है, मुल्क नहीं दे सकता, तो क्या स्टेट बैंक की सॉवरन डिफ़ॉल्ट होगी या ये कि स्टेट की सॉवरन डिफ़ॉल्ट होगी? जो कर्ज़े देते हैं वो स्टेट बैंक को देते हैं या सॉवरन गारंटी देते हैं? IPPs के साथ हमारा झगड़ा चल रहा है कि जी आपने ज़्यादा महंगे किए और कैपेसिटी पेमेंट लेते हैं और उसकी वजह से जो है वो सर्कुलर डेट क्या है कि जो पावर हम बनाते हैं महंगी पड़ती है और जो आगे बेचनी सस्ती पड़ती है और वो स्टेट पैसे डालती है और वो जो पैसे हैं वो कर्ज़े लेते हैं और वो यही है ना सर्कुलर डेट। और उसकी वजह ये है कि जो IPPs के साथ मुआहदा है वो ठीक नहीं है और हमने कैपेसिटी से ज़्यादा जो भी है उसका करने के लिए, तो क्या अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं और उनको पैसे ना दें जिनके साथ हमारी गारंटी है, तो ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट? मुझे याद है कि 99 में जब ये डिफ़ॉल्ट के हम दहाने पे थे एटमी धमाकों के बाद, तो जवेद नोएल उस वक़्त सेक्रेटरी हुआ करते थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे, बाद में सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे। पाकिस्तान के पास $300 मिलियन हमने अदा करने थे PSO के लोन के, वर्ल्ड बैंक के, और हमारे पास पैसे 200 कुछ मिलियन थे और वर्ल्ड बैंक ख़त नहीं था लिख रहा अपने कर्ज़े की। तो मैंने वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन कॉल की कि ये बात ऐसे, उन्होंने कहा ऐसे ही बात है बट हम नहीं चाहते कि हम अगर वो कॉल कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो जाएगी। तो उसकी वजह, तो अगर वो PSO ने डिफ़ॉल्ट करना था या मुल्क ने डिफ़ॉल्ट करना था? अजीब लॉजिक है, ये समझ से बिल्कुल बाहर है। बाकी मॉनेटरी साइड पे अगर वो आप कंट्रोल करते हैं कि डिमांड है आपकी, जो सप्लाई साइड मनी सप्लाई आ रही है और चीज़ें कम हैं जैसे उन्होंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कॉस्ट पुश हो रही है जब, उसमें क्या करेगी मॉनेटरी पॉलिसी? बात ये है कि वही बात है कैसर बंगाली साहब की भी है कि जिन्होंने कर्जा लेना है वो IMF की, अच्छा पता है आपको ये IMF की कंडीशनैलिटीज़ में शामिल है, ये 5 महीने के बाद जो शुरू किया। उन्होंने देखा है कोविड की वजह से इकॉनमी वीक है सारा, क्या उन्होंने कहा हमारे कर्जे तो पहले जो हैं ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस के, जो हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और उनमें जिक्र भी है इसका करने के लिए। तो बात यह है कि अभी तो एहतजाज हम महंगाई के खिलाफ इमरान खान के खिलाफ करते हैं जाके हुकूमत में, फिर IMF के खिलाफ करेंगे जाके कि आपकी पॉलिसी की वजह से। अच्छा दूसरी बात यह है कि ताहिर साहब, डॉक्टर आबिद सुलेह साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे इन खदशात को लेकर उम्मीद ये करते हैं कि कोई दुरुस्त फैसला करेगी और कोई अच्छा कानून होगा जो पाकिस्तान के मफाद में होगा। लेकिन साथ में ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाक भारत दोस्ती आगे बढ़ रही है, ये ज़रूरत किसकी है दोस्ती और इससे फ़ायदा किसको होगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। पाक भारत ताल्लुकात में बर्फ़ एक बार फिर पिघलने लगी है। यौम पाकिस्तान पे नरेंद्र मोदी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को नेक तमन्नाओं भरा ख़त लिखा, जिसके जवाब में 4 रोज़ बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर को एक ख़त लिखा और आज काबीना ने यह फ़ैसला किया है कि भारत से न सिर्फ कपास धागा बल्कि चीनी भी बरामद करने का फ़ैसला कर लिया गया है। जानने की कोशिश ये करेंगे कि ताल्लुकात की बहाली ज़रूरत किसकी है और इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या होगा। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद मलिक साहब, जो भारत में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे और मारूफ सफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद मलिक साहब। सर, यही जानने की कोशिश करेंगे, चीज़ें तो बड़ी तेज़ी से अब आगे बढ़ रही हैं, इतने तल्ख ताल्लुकात के बाद ये ज़रूरत किसकी है? ये इनिशिएटिव लगता तो है कि भारत के एंड पे है और आपको लगता है कि फ़ायदा इसका ज़्यादातर पाकिस्तान को होगा या फिर भारत को या दोनों मुल्कों के लिए अच्छा है?
جی شکریہ. دیکھیے یہ اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھنا پڑے گا. اگر آپ شروع کریں ڈی جی ایم اوز کی جو اگریمنٹ ہوئی تھی لائن آف کنٹرول کے اوپر, جی اس میں انڈیا اور پاکستان نے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی ڈی جی ایم اوز میں, اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ دونوں جو ڈی جی ایم اوز ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان کے کور ایشوز جن کی وجہ سے تعلقات آج تک صحیح راہ پہ نہیں آئے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں. صحیح. یعنی میرے نزدیک وہ ایک عام ذرا ہٹ کے بات تھی, ورنہ عام طور پہ ملٹری میٹرز پہ ڈسکشن ہوتی ہے. جی تو وہ اب آپ کی جو بات کی طرف میں آؤں گا کہ اس کی ضرورت کس کو تھی کہ تعلقات ایک دم ٹھیک کیے جائیں. میرا اس کے اوپر اپنا یہ میرا ذاتی ہے مشاہدہ کہ دیکھیے ہندوستان کو اس کا فائدہ ہوا ہے کیونکہ ہندوستان چاہتا ہے کہ دنیا کو دکھائے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں پاکستان کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں, اور کشمیر میں جو مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستان کر رہا ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جب آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے بعد 35A کو ختم کرنے کے بعد اب کوئی بھی نان کشمیری جو ہے وہاں جا کے جائیداد خرید سکتا ہے, وہاں جا کے بزنس کر سکتا ہے, وہاں جا کے کاروبار کر سکتا ہے. وہاں پہ اس قسم کی چیزیں شروع ہو چکی ہیں, انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ہوٹلز بن رہے ہیں کشمیر میں, سیاح کو بلانے کے لیے وہ ہوٹلز بنائے جا رہے ہیں. وہاں پہ ان کا موقف یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو کشمیریز ہیں وہاں پہ ان کو ملازمتیں دی جائیں گی, یہ کیا جائے گا, وہ کیا جائے گا. تو وہ چاہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ کچھ دیر کے لیے اس چیز پہ غور کیجیے گا کہ امن رہے, تاکہ ہم اس عرصے میں مقبوضہ کشمیر میں جو کرنا چاہ رہے ہیں اپنا کام وہ پورا کر لیں. صحیح. تو میرے خیال میں یہ تو ایک فائدہ ہوا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کشمیریوں کا کچھ فائدہ ہوتا ہے تو وہ تو پاکستان کو ویلکم کرنا چاہیے. یعنی ان کے خلاف جو مظالم ہو رہے ہیں اگر ان چیزوں میں کچھ کمی آئے گی تو اس کو پاکستان کو ویلکم کرنا چاہیے. اس کے بعد تھوڑا آپ آگے بڑھیے تو نریندر مودی کا جو لیٹر آیا ہمارے وزیر اعظم کو, وہ ایک میرے خیال سے بحیثیت سفارتکار جو میں دیکھوں گا وہ ایک غیر معمولی سا لیٹر تھے. عام طور پہ ایسے موقعوں پہ نیشنل ڈے وغیرہ پہ ملک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے, لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ ہم تعلقات آپ سے بڑھائیں گے بشرطے کہ کوٹ ان کوٹ ٹیررزم وغیرہ ختم کی جائے. تو یہ ایک انیوژل سا لیٹر تھا, اس میں کوئی خوش ہونے کی بات ہمیں نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے پھر ہمیں بتا دیا کہ جی ہمارا جو ایشو ہے آپ کے ساتھ وہ ٹیررزم ہے. ہاں, آپ ٹیررزم پہ ہم سے بات کریں تو پھر تعلقات کوٹ ان کوٹ معمول پہ چلنے. بالکل. لیکن شاید ملک صاحب جو لاک ڈاؤن کے بعد کشمیر کا معاملہ پاکستان نے اجاگر کیا اور اس کے اوپر بہرحال دنیا نے ایک اچھے طریقے سے مناسب انداز میں رسپونڈ کیا, اور کچھ تو اسلامی ممالک جن کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترکی اور ملائیشیا, ایران, اور پھر ہمارا جو ایک دوست ملک ہے چین, سلامتی کونسل میں اگر معاملہ ڈسکس ہوا ہے تو شاید وہ چین کی کوشش سے ہوا ہے. سر اب لگتا ہے آپ کو کہ اس دوستی کے بعد جو کشمیر ایک انٹرنیشنل فوکس پہ آ گیا تھا وہ برقرار رہے گا, یا چیزیں کمپرومائز ہو جائیں گی اور جس طرح دنیا کنسرن شو کر رہی تھی اب ویسے نہیں کرے, کیونکہ بہرحال میسج تو یہ جائے گا کہ دونوں ملک اب تعلقات کو بحال کر رہے ہیں, نارملسی آ رہی ہے وہاں پہ. کشمیر کے شو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اس کی وجہ سے ہندوستان میں ضرور تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہوگی اس وقت کہ مقبوضہ کشمیر میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں اس کو دنیا اب دیکھ رہی ہے, تو انہوں نے پھر فوراً یہ کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے. لائن آف کنٹرول پہ اگریمنٹ ہو گیا, بڑی اچھی بات ہے اگریمنٹ ہو گیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ کشمیریوں نہتے کشمیری جو وہاں ہیں بیچارے ان کے اوپر مظالم کسی طرح کم ہوں, اگر ان کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. یقینی طور پہ شاید ملک صاحب وقت میرا ختم ہو رہا ہے, یقیناً گفتگو بڑی زبردست ہو رہی تھی, وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین اسی نوٹ پہ آج کا شو ختم کرتے ہیں کہ تعلقات کے اندر بحالی ضرور ہونی چاہیے لیکن وہ پاکستان کے مفادات پہ نہیں ہونی چاہیے. آج کا شو ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.